السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانت سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملین شروں کی معاملین جن سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردیوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ کیف آپ لوگ 2 دن سے تو کنٹینیو دنیا کی خبریں سن رہے ہیں، خاص کر GCC کی، سعودی عربیہ اور امریکہ کے مابین جو جنگ چھڑ چکی ہے، زبانی جنگ چھڑ چکی ہے۔ حملے کے لیے تو تیار تھا امریکہ، لیکن طرف سے ترکی نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے فل حمایت کی، فل سپورٹ کی سعودی عربیہ کی، اور امریکہ کو دھمکی بھی دے ڈالی، اگرچہ تو سعودیہ کے اوپر میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا، اگرچہ تو تیری آنکھ نکال لی جائے گی، بولتے ہوئے ترکی نے اپنے سارے بڑے بڑے جو تجربے کار سولجرز ہیں وہ سارے سعودی عرب کے ٹھکانوں پر پہنچا دیے، اور اپنی اسلحہ جو بھی ہے اس کے پاس وہ پوری تیاری کے ساتھ پورے سعودی عربیہ کو طرف سے گھیر لیا ہے۔ یعنی سعودیہ کی حفاظت کرنے کے لیے، خاص کر حرم شریف اور مسجد نبی کی طرف سے، یعنی سارے سعودی عربیہ کو ایسی کوئی غلطی اگرچہ امریکہ کرے گا تو امریکہ کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے، یہ صاف الفاظوں میں رجب طیب اردگان نے کہہ دیے۔ اور ایمرجنسی دورہ کے لیے وہ سعودی عرب بھی پہنچ چکے ہیں، 2 دن کی سرکاری دورہ ہے ان کا، صرف یہی چیزوں کا اپنا بندوبست دیکھنے کے لیے، کیونکہ انہوں نکلنے سے پہلے اپنے فوجیوں کو اور اپنے ضرورت کے سامان جو فوجیوں کے لیے جو ضروری ہے، اور تمام تر تیاری اور میزائلز وغیرہ سارے سعودی عرب روانہ کر چکے ہیں، جو کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ پہنچ سکتے ہیں سعودی عرب کو کسی بھی ٹائم پہ۔ اب یہ وہاں کے سرکاری چینلیں تو خیراتیں ڈال رہے ہیں، اور یہ چیزیں اس لیے نہیں بتا رہے ہیں وہاں کی عوام ڈر و خوف کے ماحول میں نہ جائے، ڈر و خوف کے ماحول میں نہ جائے، لیکن وہاں کی زندہ دل عوام ہے، اور کھلے الفاظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم ہر چیز کا جواب دیں گے، ہر چیز کا جواب دیں گے۔ اس درمیان میں آپ لوگوں کو یہ بھی خوشخبری یہ بتا دوں، آپ لوگوں کو یہ دے دوں، جس طریقے سے امریکہ نے جو دھمکیاں جو دے رکھی ہے سعودیہ کو، جو سعودیہ کو مٹانے کی جو بات کر رہا ہے، سعودیہ کا بال باقا بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ترکی یعنی رجب طیب اردگان جیسے مرد مجاہد کو اس کے ساتھ آنے کی، جبکہ سعودیہ نے مدد بھی نہیں مانگی تھی ترکی سے، لیکن ترکی ایک ایسا دیش ہے، کبھی بھی کوئی بھی مسلمان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو سب سے آگے رہتا ہے، وہ سب سے سامنے رہتا ہے وہ، اور ان کو ان کی اوقات دکھاتا ہے وہ، چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی سی بھی کنٹری ہو، وہ خاموش نہیں بیٹھتا۔ ابھی اسرائیل تو خالی جب ترکی کا نام بھی سن رہا ہے تو گھبرا کے نیند میں سے اٹھ رہا ہے، ترکی بول کے، اردگان بول کے، یعنی بہت بڑا دبدبہ قائم ہو چکا ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن آپ لوگ یہ جاننا بہت ضروری ہے، ترکی اور ایران نے اپنے جنگی جہاز جو ان کے جو خطرناک ہوتے ہیں، جو گھس کر وار کرتے ہیں، اور جو میزائل سسٹم جو ان لوگوں کے پاس جو ریموٹ سسٹم سے جو چلتا ہے، وہ سارے سعودی حدود پہ اور سعودیہ کو طرف سے گھیر لیے ہیں۔ یہ لوگ سعودیہ کو گھیر لیے بولے تو سعودیہ کی حفاظت کے لیے گھیر لیے ہیں، سعودیہ کی حفاظت کے لیے، سعودیہ کی شعب کے لیے، اور وہاں پہ حرم شریف کے لیے، مسجد نبی کے لیے، تاکہ یہ یہود و نصار ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے بعد میں اس کو پچھتانا پڑے۔ یہ وارننگ بھی اس کو دے چکے ہیں، اور صاف الفاظوں میں بتا دیا جا چکا ہے کہ کوئی بھی حرکت کرے گا سعودیہ کے لیے تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ نہ اسرائیل باقی رہے گا نہ امریکہ کو چھوڑا جائے گا۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان
اور ایران کے پریزیڈنٹ کا صاف الفاظوں میں کھلے طور پر. اور یہ لوگوں کی جو کل میٹنگ بھی تھی ایران کی اور ترکی کی، صرف یہ سعودیہ کے یہ ایشو کے اوپر. اب یہ لوگ کیا ہے، یہ جی سی سی کے کنٹریوں کو اس لیے بیچ میں نہیں لا رہے ہیں کیونکہ لڑائی کے لیے تو صرف یہ دو کنٹری ہیں، ایک ترکی ایک ایران، جو اپنی آپ پہچان رکھتے ہیں، اپنا وجود رکھتے ہیں اور اپنی ایک طاقت کے آپ مالک ہیں. کیونکہ جو کچھ بھی کرنا ہے یہ لوگوں کو کرنا ہے. سعودیہ کی بغیر مدد مانگے کہ وہ مدد دینے کے لیے تیار ہو گئے اور امریکہ سے بھیڑ پڑے. جب سے ترکی اور ایران میدان میں آئے، امریکہ ہتھیار ڈال چکا ہے تقریباً. امریکہ بیک فٹ پہ آ چکا ہے تقریباً. اب امریکہ چاہ رہا ہے کہ بات چیت سے کوئی مسئلہ حل ہو. کل تک دھمکیاں دے رہا تھا، بول رہا تھا کہ میں مٹا دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں تہس نہس کر دوں گا، میں اس کے عراق کے ویسا حال کر دوں گا. یہ کتابی باتیں ہیں. وہ ٹائم پہ جو اس کو یاد ہونا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کمبخت کو، وہ ٹائم پہ یہی جی سی سی تھا جو پیسے سے، طاقت سے، ہتھیار سے، ہر چیز سے مدد کرا تھا. تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ عراق کو بھی ایک اکیلا تنہا نہیں کچھ اکھاڑ سکتا تھا. عراق کا بھی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا تھا ایک اکیلا. اگرچہ عراق سے لڑتا تو الحمدللہ عراق کے پاس بھی بہت طاقت تھی وہ ٹائم پہ، لیکن تھوڑی سی غلطی کر لیا عراق، اس لیے برباد ہو گیا، اس لیے ختم ہو گیا. اس مرد مجاہد شہید اللہ یرحم الجنہ صدام حسین کو کون فراموش کر سکتے، کون بھول سکتے ہیں؟ یاسر عرفات جو فلسطین کے تھے، ان کو کون بھول سکتے ہیں؟ یہ کیسے لڑاکو تھے. ان کا دماغ اور ان کی سوچ ایک اپنے آپ میں ایک وہ تھی، ایک طاقت تھی. بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ خوشخبری یہی دینے کا تھا. فی الوقت ترکی اور ایران کے جنگی جہاز پورے سعودیہ کے باہر یعنی چو طرف سعودیہ کو گھیر چکے ہیں. صرف سعودیہ کی حفاظت کے لیے وہ لوگ گھیرے ہیں. اور اس کھلے طور پر امریکہ کو چیتاونی بھی مل چکی ہے اور کھلے طور پر بتا دیا گیا ہے ویسی نجیز کوئی حرکت کرے گا اگرچہ تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور ابھی رجب طیب اردگان بھی ہو سکتا. آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھے تک رجب طیب اردگان سعودیہ پہنچ چکے ہوں گے اور ان کی جو میٹنگ ہے شیخ محمد بن سلمان کے ساتھ وہ بھی ہو چکی ہوگی. اس کے باوجود آپ لوگوں کو بتانا، آپ لوگوں کو دکھانا، آپ لوگوں کو یہ چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ دنیا کس جا رہی ہے، دنیا کدھر کروٹ لے رہی ہے، اور ہم مسلمانوں کا اس دنیا میں کیا رول ہے، ہمارا کیا مقام ہے، ہمارے کیا وجود ہے، ہماری کیا پہچان ہے، آپ لوگ جاننا ہے. یہ زبانی خرچ تو بہت ہوتا ہے، لوگ بہت بہادری کی باتیں کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وقت آ جاتا تو صرف اور صرف لڑنے میں مسلمان سامنے رہتا ہے. یہ بات یاد رکھنا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. نہ اس کو جھٹلانے سے کوئی جھٹلائی جا سکتی ہے، نہ دبانے سے دبی جا سکتی ہے. اس وقت جو امریکہ کی جو حالات ہے، امریکہ بہتر جانتا ہے کس کے سے ڈر رہا ہے، وہ کس چیز سے ڈر رہا ہے. جبکہ وہ بھی اسلحہ رکھتا ہے، ترکی بھی رکھتا ہے، ایران بھی رکھتا ہے. اور اگرچہ امریکہ چاہتا اگرچہ تو اس کے ساتھ اسرائیل، فرانس، جرمن جتنے بھی لٹوا اس کے ہیں، اس کے ساتھ دینے سے انکار کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ؟ ایک ترکی کی وجہ سے. کیونکہ ترکی ناٹو کا سدسیہ دیش ہے، ناٹو کا ممبر ہے. اگرچہ ویسی جرت دکھائی اس نے امریکہ نے، سارے ناٹو کے ممالک اس کے خلاف ہو جائیں گے. اگرچہ وہ خلاف ہو جائیں گے تو بہت بڑا مسئلہ اس کا بن جائے گا. اب جو طاقت جو بڑا بنا کے اس کو رکھے تھے وہ بھی ختم ہو جائے گا. رشیا جو ایک زمانے سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ یہ عہدہ اس کو دیا جائے، وہ سیدھے رشیا کے پاس چلا جائے گا. کیونکہ رشیا ایک طاقت بھی رکھتا، ایک وجود بھی رکھتا، ایک پہچان بھی رکھتا اور سب کو لے کے چلتا ہے رشیا. اب اس کے ویسا خود غرض، اس کے ویسا بیمان، اس کے ویسا نسل پرست نہیں ہے وہ، سمجھے؟ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں،
آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ ترکی اور ایران سارے سعودیہ کو باہر سے گھیر چکے ہیں اور ان کے جنگی جہاز اور ان کے کمانڈرز فوجیز وغیرہ سارے آ چکے ہیں سعودیہ میں. اب سعودیہ کے اوپر ویسے کوئی امریکہ حرکت کرے گا تو بہت بڑا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا امریکہ کو. یہ لوگ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ گھس کے مارنے والے لوگ ہیں، اور یہ لوگ کسی حال میں اب برداشت نہیں کرتے، کیونکہ پہلے ہی بہت ظلم ہو گیا، بہت کچھ کر دیے مسلمانوں کے اوپر، بہت اتیاچار ہوا مسلمانوں کے اوپر، جو کہ اب برداشت نہیں کیا جا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.